حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو اگ وچ سٹیا گیا، رب تعالیٰ دے حکم نال اگ گلزار بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ دن او دے اندر رہے، اس تو بعد بحفاظت اور سلامتی دے نال باہر تشریف لے کے آ گئے۔ چاہیدہ تے اے سی کہ آپ نو تندرست، صحیح سلامت اور بخیریت نال ویکھ کے باقی لوگ دین ابراہیم نو قبول کر لیندے، پر نہیں ہٹ دھرم لوگ سن۔ جس طرح دی اج کل انڈیا دی حکومت ہے، مودی سرکار، یہو جہی لوگ ہون گے۔ وہ بھی دین حق قبول نہیں کیتا۔ آخرکار رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تسی ہی ایتھوں تشریف لے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک ذکر کرتا ہے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہن میں ایتھوں چلیا، میرا رب تعالیٰ ہی مینوں کسے دوسرے سیدھے پاسے لے کے جائے گا۔ اس تو بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا دے گھر آ گئے۔ ہاران انہاں دا نام سی۔ ہاران دو گزرے نے، ایک ہاران ابراہیم علیہ السلام دے بھائی سن اور ایک چچا نو ہاران اکبر کہندے سن۔ انہاں نے پھر اپنی بیٹی حضرت سارہ نال ابراہیم علیہ السلام دا نکاح کر دیتا۔ اس تو بعد آپ نے وہ علاقہ چھڈیا۔ 3 نفوس نے، حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ راستے وچ مصر دا ملک آندا سی۔ مصر دا بادشاہ بڑا ظالم زانی شخص سی، تے حضرت سارہ نو رب تعالیٰ نے خوبصورتی دے نال نال خوبصیرت بھی بنایا سی۔ آخر پیغمبر دی بیوی ہے۔ وہ بادشاہ اپنے ملک وچ، اپنی سلطنت وچ کسے بھی حسین و جمیل عورت نو ویکھ کے طلب کر لیندا سی۔ حضرت سارہ نو بھی انہوں نے طلب کیتا۔ حضرت سارہ تشریف لے گئیاں، انہیں برا ارادہ کیتا، رب تعالیٰ نے او دا ہاتھ اوتھے ہی خشک کر دیتا، شل ہو گیا۔ پھر انہیں حضرت سارہ نو کہا، تسی دعا کرو رب تعالیٰ مینوں تندرستی عطا فرما دے، میں آئندہ کوئی گستاخی نہیں کراں گا۔ آپ نے دعا کی تھی، رب تعالیٰ نے انہوں صحت عطا فرما دی تھی۔ اسے بادشاہ دی قید وچ ایک اور بادشاہ دی بیٹی سی، او دا نام سی ہاجرہ۔ بطور کنیز حضرت سارہ نو بادشاہ وقت نے تحفہ دیتا حضرت ہاجرہ دی صورت وچ کہ اج تو بعد تواڈے کام کاج کریا کرے گی، انہاں نوں نال لے جاؤ۔ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ نو نال لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، چاروں نفوس قدسیہ ملک شام وچ آ گئے، فلسطین وچ آ گئے، آ کے رہن سہن شروع کر دیتا۔ ظاہر ہے ہن بچیاں دی خواہش کنوں نہیں ہوندی۔ 80 سال بعض نے لکھیا، بعض نے 84 سال لکھیا، ابراہیم علیہ السلام دی عمر مبارک ہو گئی ہے۔ تے گھراں وچ بچے کھیڈدے نے، بچے گھراں دی رونق ہوندے نے، لوگاں دے گھر کھیڈدے نے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ دی بارگاہ چ ایک دن دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مینوں صالح بیٹا عطا فرما۔ حضرت سارہ نے بھی سوچیا، عرض کیتی، ابراہیم علیہ السلام تانوں اولاد دی تڑپ تے ہوئے گی، ہن میرے وچوں تے اولاد نہیں ہو سکتی، میں تہاڈا نکاح حضرت ہاجرہ نال کر دینی ہے۔ خود بیوی نے دوسری عورت نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نکاح کروا دیا۔ تے جدو حضرت ہاجرہ نال نکاح ہویا، رب تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ دے شکم وچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیتا، اور رب نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم اسی تانوں حلیم بیٹے دی خوشخبری سنانے ہیں۔ جنہوں رب تعالیٰ نے حلیم فرمایا ہوئے، او کڈا کو سونا
بیٹا ہوئے گا تے بیٹا تے جیسا بھی ہوئے ماں باپ نو تے اس تو سونا کوئی اور لگدا نہیں تے جے بیٹا ہی ہوئے جنہ دی پیشانی وچ نور مصطفیٰ چمک رہا ہوئے تے کڈی خوبصورتی ہوئے گی۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوشش کرتے سن کہ میں سارا دے سامنے اپنے اس بیٹے اسماعیل نال زیادہ لاڈ پیار نہ کراں، اور اے ایک اخلاقی تقاضا بھی ہے۔ جنوں رب تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں نہ فرمائی او دے سامنے بیٹھ کے کدے بھی اپنی اولاد دی تعریف نہ کرو، بلکہ ذکر ہی نہ کرو۔ یا جنہ دے والدین پردہ فرما گئے نے انہاں دے سامنے بیٹھ کے اپنے والدین دی تعریف نہ کرو، تاکہ انہاں نو اپنے والدین یاد نہ آ جان۔ یہ اخلاقی طور تے ہن جہدے کول مال نہیں، غریب آدمی ہے، او دے کول بہ کے اعلیٰ کھانیاں دی تعریف نہ کرو۔ لیکن اسی تے جان بوجھ کے سنان واسطے، اگلے بندے نو ساڑن واسطے تے پھر بعد پتہ کی کہنے ہیں یار برکت نہیں رہ گئی گھر وچ نا، برکت ختم ہو گئی ہے۔ تسی جدو اپنی دھاک بٹھان واسطے، اپنا نک بچان واسطے، اپنی شان ظاہر کرن واسطے اے کچھ کرو گے تے برکت رہ سکتی نہیں۔ تے جے شکرانہ کرو گے رب تعالیٰ دا کہ جس رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، غریباں دا حق غریباں نو دیو، یتیماں دا حق یتیماں نو دیو، پھر شکر بھی کرو تے پھر دیکھو دے چ برکت کیویں رب تعالیٰ عطا فرماندا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا عطا فرمایا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو گود وچ لے کے کھڑے نے تے پیشانی نو گال مبارک نو بوسا دے رہے ہیں۔ حضرت سارہ نے ویکھ لیا، رشک آیا۔ حضرت سارہ نے عرض کی تھی کہ میں تے اس نعمتوں محروم ہاں، حالانکہ مینوں خوش ہونا چاہیے لیکن پھر بھی مینوں عجیب جہی لگتا ہے تسی جدو اسماعیل نال پیار کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اے سارا پھر کی ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا انہوں نے کتے دور چھڑ آؤ، میری نظراں تو دور چھڑ کے آؤ، پھر میں سمجھاں گی کہ تانوں میرے نال بھی پیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ نال رابطہ قائم کیتا، رب تعالیٰ نے فرمایا بالکل سارا ٹھیک کہندی ہے، اے او دے وس وچ نہیں، اس واسطے تسی اپنے اس بیٹے نو اور حضرت حاجرہ نو دور چھڑے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نو دور چھڑن واسطے وادی غیر ذی زرع اوتھے لے گئے، اوتھے چھڑ دیتا۔ ایک مٹکے وچ پانی ہے، 2 کلو کھجوراں نے، فرمایا رب دا حکم ہے ہن تسی ایتھے رہو تے میں چلے ہاں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اے سرتاج ابراہیم علیہ السلام سانو ایتھے چھڑ کے جا رہے ہو، کدے آسرے تھے؟ آپ نے فرمایا رب دے آسرے تھے۔ عرض کی تھی رب دا حکم انجی ہے؟ فرمایا ہاں اے رب دا ہی حکم ہے۔ چاہیے تے اس نے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ نو تسلی دیں دے، لیکن ایتھے حضرت حاجرہ تسلی دے رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ساڈے واسطے پھر پریشان نہیں ہونا، ساڈا رب ساڈی حفاظت کرے گا، کدے پریشانی نہ لینا، جڑا رب سانو اتھوں تکر لے کے آیا اگے بھی ساڈی حفاظت ہو رب فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اتھوں واپس آ گئے، واپس تے آ گئے۔ حضرت سارہ وچوں اولاد نہیں سی، ہن رب تعالیٰ دا قانون قدرت ویکھو کہ حضرت سارہ وچوں بھی اولاد دے آثار نمودار ہو گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ دے بطن چوں پیدا ہوئے، تشریف لے کے آئے، او بھی نبی تے او بھی نبی۔ حضرت اسحاق دا لقب جڑا ہے نا او بنی اسرائیل بھی ہے۔ اے یہودی جنہیں نے نا عیسائی یہودی یا جنہیں بھی کوئی اور مذہب نے جڑے رب نو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں نو مانتے ہیں، وہ سارے اسحاق علیہ السلام نو مانتے ہیں۔ تے جڑے مسلمان نے اسی بنی اسماعیل ہاں، اسی کی ہیں بنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہ دشمنی بھی تائیں پئی سی کہ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچوں سن، حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں، یعقوب نو بنی اسرائیل کہندے نے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام سن، اور اونا دی اولاد وچوں آخری نبی تواڈے تے میرے غمخوار آقا تشریف لے کے آئے۔
اسحاق علیہ السلام بھی دنیا تے تشریف لے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام نال بھی رہندے سن. 13 سال بعد دوبارہ ملاقات ہوئی. کنج ہوئی اے انشاءاللہ کدے بعد سناواں گے پھر تانوں. اس تو اگے ٹرنے ہاں کہ رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نو کئی جگہ تے آزمایا. پھر رب تعالیٰ نے خوش ہو کے آپ نو اپنا خلیل بنا لیا. خلیل تھوڑے تے میرے غمخارہ کا حبیب نے اور ابراہیم خلیل نے. حبیب جڑا ہے وہ زیادہ قریب ہوں ہے, یہ ذہن چ رکھیا جائے. جدو خلیل بنایا نا تے فرشتیاں نے کہا یا اللہ ابراہیم نو تو خلت دا درجہ عطا فرمایا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتیوں تسی دیکھ نہیں رہے کہ میرا ابراہیم میرے نال کتنا پیار کرتا ہے. عرض کیتی الہ العالمین سب کچھ تے تسی عطا فرمایا ہے, مال دولت ڈنگر مویشی ہر شے انہاں کول موجود ہے, تے ظاہر ہے انہاں پھر تیرے نال پیار تے کرنا ہی کرنا ہے نا. رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتیوں جی آزمانا چاہتے ہو تو چلو آزما لو, یہ بھی دیکھ لو. ہوں فرشتے آزمان واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آیا. آپ کول جناب اونٹاں دا ریوڑا لیدا سی, گایاں دا ریوڑا لیدا سی, بکریاں دا ریوڑا لیدا سی, مال دولت اس تو علاوہ سی. ایک فرشتہ آیا جھاڑی دے وچ بیٹھ کے کہندا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. بار بار اس کلمے نو دہرائی جاندا ہے. ابراہیم علیہ السلام تلاش کر رہے ہیں, نظر کوئی نہیں آندا, لیکن ذکر الہی ہو رہا ہے. ڈھونڈ دے رہے آخرکار جھاڑے وچوں فرشتہ انسانی روپ دے وچ ظاہر ہو گیا. آپ نے فرمایا اچھا ذکر الہی تو کر رہے سی؟ انہوں نے کہا جی میں کر رہے سی. فرمایا یار ذرا دوبارہ سناویں نا مینوں. انہوں نے کہا جناب اگے تو میں مرضی نال پڑھ رہا سی نا, ہن تسی سننا ہے تے ظاہر ہے مال لگے گا, پیسہ لگے گا, دولت لگے گی. انہوں نے کہا چل جو لینا ہی لے لیں, پر مینوں تو ذکر خدا سنا دے, میرے محبوب دا ذکر سنا. انہوں نے کہا سرکار سنا دینا, قیمت ہے. فرمایا کی لینا چاہنا؟ انہوں نے کہا بکریاں دا ریوڑ پورا دا پورا میرے حوالے, بکریاں بھیڈاں یہ ساریاں میریاں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مینوں منظور ہے, پر مینوں میرے یار دا ذکر سنا دے. فرشتے نے پھر سنانا شروع کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرشتہ سنائی جا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام بڑے سرور نال سنی جا رہے ہیں. یکا یک فرشتہ خاموش ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یار اور سنا. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سناواں لگا, ہن پھر قیمت دینی پے گی. فرمایا چل اے میریاں ساریاں گایاں دا ریوڑ اے تو لے جا. وہ بھی لے گیا فرشتہ, چند منٹ پڑھ کے پھر چپ کر گیا. آپ نے فرمایا یار اور سنا دے. انہوں نے کہا نہیں جناب ہن کی دیو گے؟ فرمایا اونٹاں دا ریوڑ سارا ہی تیرے حوالے کر چھڑیا. او جناب انہیں اونٹاں دا ریوڑ لیا, تھوڑی دیر پڑھ کے پھر خاموش ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یار اور سنا دے, ذرا ذکر الہی اور سنا دے. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہن تے تواڈے کول دین واسطے بھی کچھ نہیں رہ گیا, سارا کچھ تے میں لے چکیا, ہن کی دیو گے جے میں سناواں؟ آپ نے فرمایا تینوں اس مال واسطے دے پٹھیاں واسطے کچھ نہ کچھ دی صفائی واسطے دے چارن واسطے بندہ تے چاہیے ہوئے گا. مینوں ذکر محبوب سنا دے, میں تیری نوکری کرنے واسطے تیار ہوں. میں تیری نوکری کروں گا, تو مینوں ذکر سنا دے بس. آؤ ذرا مل کے کر لیے لا الہ لا الہ وچ قبر دے جی گھبراوے گا, اوتھے کوئی نہ بچاوے گا, اوتھے کملی